تو سلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تیرے راضی ہونے کی علامات کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے میں جب راضی ہوتا ہوں میرے راضی ہونے کی علامات یہ ہے کہ میں وقت پہ بارشیں دیتا ہوں۔ مولا جب تو زیادہ راضی ہو پھر تیری علامات کیا ہے؟ فرمایا بیٹیاں دیتا ہوں۔ ذرا غور سے سننا جن کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا جب تو بہت زیادہ راضی ہوتا ہے میں کہا بیٹیاں دیتا ہوں، بیٹیاں دیتا ہوں۔ اس دن ایک بندہ کہنے لگا میری پہلی بیٹی ہوئی، دوسری بیٹی ہوئی۔ میں نے کہا تجھے کسی نے مبارک نہیں دی؟ مجھے دیکھنے لگا بیٹی کے پیدا ہونے پہ ایک بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، چوتھی، پانچویں، چھٹی بیٹی کے پیدا ہونے پہ میری نانی اماں 9 بہنیں تھیں، 9 کے بعد 10واں بیٹا ہوا تھا۔ 9 میری نانی اماں میری نانی اماں 9 بہنیں تھیں۔ میری نانی اماں فرماتی تھی، میری اماں، ان کی اماں کا نام مریم تھا، میری اماں فرماتی تھی میں نے ہر بیٹی کے اوپر اللہ تیرا شکر ادا کیا اور مولا میری ہر بیٹی کا نصیب مقدر اچھا کر دے، میں تجھ سے شکوہ نہیں کرتی۔ 9 بیٹیاں تھیں، 9 بیٹیوں کے بعد ایک اللہ نے بھائی دیا۔ فرمایا اس نصیب مقدر اور شکر گزاری کے جذبے پہ اللہ نے اس کے بھائی کو، میری نانی اماں کے سگے بھائی کو بیٹے دیے، ان کے آگے بیٹے دیے، بیٹوں کے بیٹے دیے، بیٹوں کی لائنیں لگا دی۔ کس پہ؟ اس شکر گزاری کے جذبے پہ اور بیٹیوں کے ساتھ محبت کے جذبے پہ۔ سیدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر تشریف لاتی تھی میرے آقا کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے اور میں جو بھائی اپنی بہن کا اکرام کریں اور اس کو پہلے دیں اور اس کو پہلے کھلائیں اور اس کو پہلے پلائیں اور اس کو پہلے سلائیں اور اس کو اچھی جگہ بٹھائیں، اچھی جگہ سلائیں بٹھائیں، بہن کا اکرام کریں، اللہ پاک جل شانہ ان بھائیوں کو عزت کا تاج پہنائے گا، رزق کبھی کم نہیں کرے گا، اللہ ان کی نسلوں میں فقیر تنگ دست پیدا نہیں کرے گا، ہمیشہ مالدار و تونگر عطا فرمائے گا۔ بھیجتے رہو، جو بھی آتا ہے یہیں آ کے بیٹھتا ہے، دائیں بائیں جگہ بہت پڑی ہے، ککھائیں جا پائی ہوندی ہے۔ فتنے، اب میں نے تھوڑا سا نا کہ آپ کے سامنے فتنوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ فتنے تو بے بہا ہیں، بے شمار ہیں، کس کس کو تذکرے میں لائیں گے، تھوڑا سا نقشہ کھینچا میں نے آپ کے سامنے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہف۔ سورۃ کہف کے فضائل پہ جائیں آپ سر، ایک پل میں آپ کے سامنے سورۃ کہف کے فضائل آ گئے ہوں گے کہ سورۃ کہف جو بندہ جمعے کے دن پڑھے گا آئندہ جمعے تک کیا فضائل ہیں بتائیں بھائی۔ اب ہم مل چل کے چلیں گے، ہاں اس ہفتے کے اس سے اب تک گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگلا فضیلت کیا ہے؟ دجالی فتنے سے حفاظت ہوگی، حدیث میں اگلی فضیلت یہ آئی ہے۔ اور فضیلت کیا ہے؟ ایک منٹ بھائی، ہاں اللہ ایک نور پیدا کریں گے جو اگلے ہفتے تک اس کے ساتھ رہے گا۔ وہ نور یاد رکھنا، جنت نور میں ہوگی، اور ایک عبادت کا نور ہی ہوتا ہے جو بندے کو نیکی کی طرف لاتا ہے، تسبیح کا نور ہی ہوتا ہے۔ اور قبر میں عبادت اس شکل میں نہیں ہوگی، رکوع، سجدہ، قیام، مال، دولت، صدقہ، خیر، ساری عبادتوں کا قبر اور جنت میں کیا ساتھ ہوگا؟ نور۔ یہ نچوڑ ہے، جیسے کھانے کا سارا کیا ہے؟ انرجی اور طاقت، باقی فضلہ نکل گیا، کھانے کا نچوڑ انرجی ہے، طاقت ہے۔ اسی طرح اللہ نور پیدا کرے گا جو ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک اس کی حفاظت کرے گا۔ اگلی فضیلت کیا ہے کسی کے ذہن میں؟ جی، اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ اب یہ دیکھیں سورۃ کہف فتنوں سے حفاظت کے لیے فاقہ بھی آ گیا، کرائسس بڑھتے جائیں گے، مہنگائیاں بڑھتی جائیں گی، حدیث میں اس کے تذکرے ہیں، فتنے۔ اور پھر ایک وقت آئے گا بیل کے سر جتنا سونا لے کے بندہ پھرے گا، روٹی کھانے کو لقمہ نہیں ملے گا۔
مال ختم ہو جائے گا، چیزیں ختم ہو جائیں گی، مال چند ہاتھوں میں آئے، یہ فتنے. اور سورۃ کہف کی کوئی فضیلت؟ اچانک موت سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں، جس میں توبہ کی توفیق نہ ہو. اور ان فتنوں میں حادثاتی اور اچانک موتیں بہت زیادہ ہیں. رات مجھے ہمارے پتا چلا کہ ہمارے جاننے والے، ان کی والدہ صاحبہ سوئیں اور پھر نہ اٹھ سکی. اور کیا فضیلت؟ جادو جنات سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں. اور شادی کی رکاوٹیں سورۃ کہف پڑھنے سے دور ہو جاتی ہیں. اور کسی کا بولے قرضہ اتر جاتا ہے اس کو پڑھنے سے. اور اب سنیں، سورۃ کہف جو ہے یہ اصل میں تذکرہ ایک ان نیک ہستیوں کا ہے جو جوان تھے، عبادت کرنا چاہتے تھے، ایک یکتا اللہ کی ماننا چاہتے تھے، ایک اللہ کی ماننا چاہتے تھے. اور ایک بادشاہ تھا، اس کا نام دقیانوس تھا. اس دور میں دقیانوس، افلاطون اور اسکلیبوس، ان نام ایسے تھے. وہ رکاوٹ بنا، انہوں نے ہجرت کی، منزل کچھ تھی نہیں. آگے ایک چرواہا تھا، کتا بھی اس کے ساتھ تھا، وہ بھی یار بن گیا، وہ بھی اللہ کا ماننے والا تھا. پھر کتا بھی ساتھ ہو گیا اور یہ چل پڑے. اور منزل تھی کوئی نہیں، منزل اللہ تھی، جائیں تو کہاں جائیں. پھر ایک غار دیکھی، چلو تھک گئے اب یہاں لیٹ جائیں. لیتے تو رب نے 309 سال نیند مسلط کر دی. یہ اصحاب کہف کی زندگی کا عکس ہے جو آپ نے سنا. وہ فتنوں سے نکلے تھے. جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ فتنوں سے نکلے تھے. فتنوں سے کہ اللہ کی نہیں ماننے دے رہے، کفر کو بادشاہ مسلط کر رہا، باطل کو مسلط کر رہا کہ یہی ایمان ہے، یہی ہے، اللہ کی عبادت کرنے ہی نہیں دے رہے. وہ نکلے ہجرت کی. وہی تھے اصحاب کہف. کسی کو لفظ کہف کے معنی کا پتہ ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ غار کو. وہ لوگ جو غار میں جا کے ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے. ایک کا نام تھا یملیخا، دوسرے کا نام مکسلمینا، تیسرے کا نام کشفوتت، چوتھے کا نام تب یونس، پانچویں کا نام ازرافت یونس، چھٹے کا نام کشافت یونس، ساتویں کا نام یوانس بوس، اور کتے کا نام کتمیر. یہ وہ لوگ تھے جو نکلے تھے. ہمارے محدثین نے کیا کیا، فقہا نے کیا کیا، علماء نے کیا کیا، صلحاء نے کیا کیا؟ انہیں کیا ان اصحاب کہف کے نام کو تلاش کریں. جو نام ان کے کیا تھے. یہ قرآن نے نا لفظ کہا ہے ام موسیٰ. بڑی تحقیق پڑی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا تھا، اور اس کے بڑے راز ہیں. ام موسیٰ اماں کا نام کیا تھا اور اس کے بڑے کمالات ہیں. اسی طرح فقہاء، علماء، محدثین، مفسرین، صالحین، اللہ کے ولی، امت کا درد، غم، دکھ رکھنے والے اور امت کو مسائل سے نکالنے کا غم لے کر چلنے والے، انہوں نے پھر تحقیق شروع کی. کیا تحقیق؟ کہ ان کے نام کیا تھے. تو تحقیق کرتے 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 یہ نام جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں یہ صرف متفق کا نام ہے. بعض روایات میں نام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، الفاظ میں کچھ کمی بیشی ہے، کچھ تبدیلی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے مجھے ملے جنہوں نے خود اصحاب کہف سے ملاقات کی، خود براہ راست. آپ بھی کر سکتے ہیں، ہاں مسئلہ ہی کوئی نہیں. صحیح بات ہے. خود اصحاب کہف سے ملاقات کریں. ان سے مجھے سرکار حکیم طارق آپ کے تذکرے کر رہا تھا
اور کہتا ہے یہ نام ہے، یہ نام ہے. آپ میں سے یملیخا کون ہے؟ میں ہوں. مکسلمینا میں ہوں. کشکتت میں ہوں. ازراف جو ہے، کشافت جو ہے، یوانس بوس میں ہوں. وہ ایک سنا تھا وہ کتا بھی تھا. یہ بیٹھا. اس کے 3 عمل بتاتا ہوں. آپ کو بتائے ہوں میں اس لیے یاد دہانی کر کے. ہم بات فتنوں پہ کر رہے ہیں اور اصحاب کہف پہ بات کریں گے. ایک عمل تو میں نے آپ کو فضائل درود شریف شیخ الحدیث مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ اور کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مائی آئی کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، اس کو میں دیکھنا چاہتی ہوں خواب میں. عمل بتا دیں تو شیخ نے فرمایا 4 رکعت نماز نفل پڑھ، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر پڑھ، اور 4 رکعت پڑھتے پڑھتے 4 رکعت پڑھ کے درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جا تو تیری بیٹے سے ملاقات ہوگی. اور ہوئی. بے شمار لوگوں کو یہ عمل مشاہدے میں آیا. چلو پوچھ لیتے ہیں کسی کے مشاہدے میں آیا ہو، آپ میں سے کوئی بیٹھا ہو جس کو آپ کے مشاہدے میں آیا، ادھر کھڑے ہو جائیں. جن کے مشاہدے میں آیا کھڑے ہو جائیں، جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں. ایک ہے جنہوں نے پڑھا وہ نہیں، جن کے مشاہدے میں آیا. آپ کے ادھر کوئی ہے کھڑے ہو جائیں. آپ کے مشاہدے میں آیا، آپ کے مشاہدے میں آیا. کس سے ملاقات ہوئی؟ مختصر، ساس سے ملاقات. آپ ماموں سے ملاقات ہوئی، نانی سے ملاقات، والد صاحب سے، والد صاحب سے. دیکھیں، اور بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ والدہ سے ملاقات ہوئی. یہ عمل ہے اور یقینی عمل ہے. اچھا کسی کو جلدی میت خود بتاتا ہے میرا کیا حال ہے. میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا ہمارے ریلوے کے ایک گزٹڈ افسر ہیں، وہ کہنے لگے کہ رمضان مبارک تھا تو 2 باتیں کر رہے تھے آپس میں کہ ہمارا رشتہ دار یہاں لاہور میں مغل پورا ہے، اس کو قتل کر دیا، پتہ نہیں کون ہے کیا ہے. تو کہنے لگے میں نے پوچھا، میں نے انہیں یہ عمل بتا دیا اور کہا کہ خود میت آ کے تمہیں بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا. خود انہوں نے عمل کیا اور میت خود آ گیا، جوان تھا. انہوں نے کہا اس نے پکڑا، یہ ایک تلوار تھی، یہ خنجر تھا، یہ چیز تھی، ایک چھرا تھا، یہ تھی فلاں جگہ ان کو چھپایا ہوا ہے، یہ بندے ہیں. بس وہ پکڑے گئے بندے. خود میت بتا دیا مجھے ان لوگوں نے قتل کیا. ایک تو عمل یہ ہے، اس عمل سے اصحاب کہف سے ملاقات ہو سکتی ہے، یہ بات سچ ہے، ہو جاتی. دوسرا عمل سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم یا علیم ہو، یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر ہو، یا حکیم ہو. یہ 4 لفظ رب کے پراسرار اور خفیہ رازوں کو جاننے کے لیے اکسیر بے خطا ہیں. یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر ہو، یا حکیم ہو. اس کو کوئی بندہ پڑھے، بے بہا پڑھے، پاگل ہو کے پڑھے، دیوانہ ہو کے پڑھے، مستقل پڑھے تو اللہ پردے ہٹا دیتا ہے کائنات کے رازوں کے. 70 شپیں رکھی دے دے تو اللہ پردے ہٹا دیتا ہے. میں نے لفظ 70 شفا اس لیے کہا کرے پتہ منہ میں نسواریں ڈالتا ہے کیونکہ عمومی رواج ہے نا معاشرے میں. یہ کی فتنہ ہے، یہ نسوار، پان اور یہ نشے، یہ فتنے کا حصہ ہے. تو یہ چونکہ دوا ہے، گلا ٹھیک رکھتی ہے تو اس لیے. اچھا یہ جو بندہ پڑھے اور بہت پڑھے اور بہت پڑھے اس کے سامنے بھی بہت سے راز کھل جاتے ہیں، بہت سے راز کھل جاتے. ایک گولی اور دو ایسے. اور ایک چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. اچھا اس کا کوئی تجربہ بتائیں مجھے. اس کے تجربے تو بہت ہوں گے. آپ نے کیا؟ آپ نے کیا، ٹھیک ہے. اور ہیں بھائی ادھر سے باتوں کی آواز آ رہی ہے. دیکھو خاموش، میں نے چھوٹے حال میں اس لیے بٹھایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سن سکیں. کیا خیال ہے؟ بڑے حال میں گونج ہوتی ہے، چھوٹے حال میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھے اس لیے ہیں آواز پہنچ جائے. جی ہاں لڑائی ہوئی، میں نے پتہ کیا کہ اس کا انجام کیا ہوگا تو یہ دعا پڑھی یا علی معلمنے والی تو پتہ چل گیا یہ انجام ہوگا اور وہی ہوا. جی
خالہ کو بتایا، خالہ نے پڑھا، وہ کہتی ہے خانہ کعبہ اور مدینہ میرے سامنے. جی کہتے مجھے اپنی قبر کا حال معلوم ہو گیا. اچھا اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں کہ جو 3 سال تک 3 تسبیحات کو اہتمام سے کرے گا، اللہ مرنے سے پہلے اس کی قبر کا حال، اس کی جنت کا محل، اس کی جگہ، اس کا مقام اس کو دکھا دیتے ہیں. یہ وہی بات آ گئی. اچھا جو صاحب کمال ہوتے ہیں، اللہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، وہ مرنے سے پہلے اپنا مقام دیکھ لیتے ہیں. یہ مقام ہے، یہ جنت ہے، یہ زندگی ہے، یہ کمال ہے، یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. یہ واقعات سنیں. اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قبر کا حال دیکھ لیا اس دعا کی وجہ سے. اور کون بتا رہا تھا؟ یعنی کہ ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، سیکھتے 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 ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل بھی رہے ہیں. جی گھر سے اس کے پڑھنے سے 40 تعویذ ملے جو بربادی کے تھے. یہی جی کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے ذہن بہت کھلتا ہے اور بہت وسعت آتی ہے. اور کسی کو اس دعا کا یا عالم و علمنی کا نفع ملا ہو؟ کہہ لیں گے میں نے تھوڑے دن ہی پڑھا تو کسی کہنے والے کی بات جو اس کے دل میں ہوتی ہے خود ظاہر ہو جاتی ہے. جی کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے امتحان میں پیپر خود آؤٹ ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے. جی جس طرح کہتے ہیں بندے کا نمبر ٹیسٹ کرنا ہو پتہ چل جاتا ہے، اس طرح بندے کا پتہ چل جاتا ہے اور بندہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ کس جگہ پہ ہے، کون کس جگہ پہ ہے. اور اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ آپ سے سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ حکیم طارق 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، ہم نے اس لیے بھی پڑھا. کئی لوگوں نے بتایا، خط میں بھی آیا. اور ایک بندے نے عجیب بات بتائی، کہتے ہیں میں نے سورۃ الہاکم التکاثر صرف حکیم طارق کے لیے پڑھا، بڑے بڑے اولیاء کی روحوں کے لیے کو لے کر کہ یا اللہ میری آج اللہ کے اس ولی سے ملاقات ہو جائے اور میں پوچھوں کہ یہ کس پانی میں ہے. یہاں تک لوگوں نے پڑھا اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں. یہاں تک لوگوں نے پڑھا. ایک بندہ آیا مجھے کہنے لگا مجھے آپ سے اپوائنٹمنٹ، مجھے جلدی بیعت کر لیں. میں نے کہا بیٹھ تو صحیح، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے پرچی اٹھائی، آپ کا نام، کہہ بس میرا نام آپ کا غلام ہے، بیعت کر لیں مجھے. کس لیے آئے؟ کہہ بیعت ہونے کے لیے. میں نے کہا اس کے بعد کہہ بیعت ہونے کے لیے. کہنے لگے میں نے پتہ کر لیا ہے، آپ کا یہ عمل سنا تھا اور میرے جو ہے فلاں بزرگ تھے، بڑے ولی تھے، یہ تھے فلاں تھے. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی میں تو تھکا ہوا ہوں پیروں سے، تو یہ اس طرح ہے حکیم طارق، آج کل اس کا بڑا چرچا چل رہا ہے، تو یہ کون ہے اور کیا ہے؟ تو کہنے لگا کوئی باتیں تھیں جو ہوں گی بہرحال، اور نہیں جلدی مجھے بیعت کر لیں. اچھا تو بندے کا پتہ چل جاتا ہے، بندہ ٹریس ہو جاتا ہے. انہوں نے لفظ کہا جیسے حکیم طارق ٹریس ہو جاتا ہے. اور کسی کا فائدہ کوئی؟ جی کہتے اگر اس کی زکوٰۃ دے کر پڑھا جائے تو جو سوچے گا وہی ہوتا، ہر چیز کھل جاتی ہے. مثلا زکوٰۃ کیسے؟ دیکھو آج کی محفل میں ایک اور بھی درخواست ہے، امساک نہ کرنا. امساک یہ عملیات اور طب کی دنیا کی مشہور اصطلاح ہے. ممسک نہ بننا، امساک مزاج میں نہ ہو، ممسک. آپ سے مزید پوچھتا ہوں، لیکن سیکھ رہے ہیں نا تو ساتھ ساتھ ہم سیکھتے بھی جائیں، باتیں بھی کرتے جائیں. شام ہے ہمارے پاس 5 بجے سے پہلے تو جا چھوٹنی نہیں ہے، استاد جی نے چھٹی دینی نہیں. ایک دفعہ استاد جی نے چھٹی دے دی، میں نے تختی توڑ دی. اب بھی مجھے یاد ہے، پھر امی نے پتریاں لگوا کے دی تھی. اس کو زور سے ایک بندے کی کمر میں موٹا تھا،
موٹا تھا میرا کلاس فیلو تھا, بہت موٹا تھا. تو استاد جی نے ابرالود ہوا, چھٹی جو ہوئی اس چھٹی میں نے زور سے ماری, تختی تو ٹوٹو ہو گئی. بعد میں پتا چلا میری غلطی تھی, میں تختی جو ہے نا اس کو پھر لیپ کر آگ کے سامنے ہیٹ دیتا تھا, چلتی تختی سوکھ جاتی تھی جلدی, لیکن اندر کی لکڑی کمزور ہو گئی. عام طور پہ تو تختی ایسے نہیں سکھانی چاہیے, آگ چولہے کے سامنے یوں کیا تختی جلدی سوکھ گئی. تو تختیاں بعد میں توڑنا, ابھی تو چھٹی ملنی نہیں, ویسے بھاگ جاؤ. ہمارے کلاس میں بچے تھے نا, بعض بستہ لے کے بھاگتے تھے, بعض بستہ چھوڑ کے بھاگتے تھے, بعض خود جوتی چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. ہاں ہاں تو یہ تجربے ہیں اس کے, جوتی بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں, وہ حکیم عبداللہ صاحب تھے رحمت اللہ علیہ, بڑے اللہ والے تھے. ان کے بیٹے عبد الوہید صاحب کہنے لگے رحمت اللہ علیہ, تو کہنے لگے میرے ابا جی کے پاس ایک بندہ آیا, میں غریب ہوں, کوئی نسخہ دے دیں جو لوگوں کو بنا کے دوں گا, لوگوں کو فائدہ ہوگا, میرا کوئی گھر کا چولہا گرم ہو جائے گا. انہوں نے نسخہ دے دیا. تو نسخہ دینے کے بعد جو ہے وہ بہت عرصے کے بعد آیا تو بڑا خوشحال ہو گیا, بڑا چلا, بڑے پیسے کمائے, یہ ہو, ایک اور دے دیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی میں تو بھول گیا, باہر لوگ میرے پاس آتے ہیں, جو پہلا بتایا تھا وہ کیا تھا؟ کہہ رہا میں کیوں بتاؤں, ایسا آج نہ کرنا. حکیم طارق تو ہی بتاتا جا, ہم نے کچھ نہیں بتانا, ایسا نہ کرنا. یاد رکھنا میرے اوپر اللہ نے جو مختصر سا علم کھولا ہے اس کی بنیاد یہی سخاوت ہے. اگر چاہتے ہو اللہ علم کے دروازے کھول دے تو بخل نہ کرنا. آج ہم سنائیں گے, ایک دوسرے کو بتائیں گے, بخل نہ کرنا, بتانا. یہ نہ کہنا کہ حکیم طارق کچھ سے سنا تھا, میں کیوں بتاؤں. اس کی زکات کتنی جی, کھڑے ہو جائیں, میں نے بتائی تھی, آپ اس سے سنیں. ہاں جی, کہاں سے آئے, کیا زکات دی بتائیں. مجھے تو پتا نہیں. اچھا میں تو آپ کو جانتا نہیں, سچی بات ہے, خام میں آ جاتا ہوں, اور کس کے کام میں آتا ہوں. او تو بہت سارے ہاتھ ہیں, چلو چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہوگا 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 ہوگا. اچھا تو اگر آپ نے پڑھا, کھلا پڑھا تو کیا فائدہ ہوگا. کہ میں نے پیشین گوئی شروع کر دی تھی, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. صاف نظر آ جاتا تھا. دیکھو ایک بات بتاؤں آپ کو, چلو ایک بات بتاؤں, اس نے مجھ سے توجہات نہیں, اس نے پیشین کو یہ شروع کیا, اس کی تاثیر مجھ پہ نہیں کھلی ہوگی. سمجھ رہی بات. لیکن ایک بات یاد رکھ, وہ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے جس نے کہا اسم اعظم سکھاؤ, اس نے کہا تو اہل نہیں ہے, یاد ہے. اور پھر اس نے کہا اچھا چلو ایک واقعہ, آج جا بازار شہر کے دروازے پہ, واقعہ مختصر بتا رہا ہوں آپ کو علم ہے, تو شہر کے دروازے پہ جو واقعہ دیکھنا نا وہ آ کے سنانا. وہ شہر کے دروازے پہ گیا تو ایک بابا جی کو دیکھا, لکڑیاں کندھے پہ لادے, ہانپتے کانپتے بیچارے, لکڑ ہرے. تو ایک شہر کا دروازے پہ ایک سپاہی کھڑا تھا, اس نے ان کو مار بے عزت کر کے لکڑیاں چھین لی, چپ کر کے روتے چلے گئے. اس کو بڑا غصہ آیا, اتنا ظلم, وہ بچوں کی روٹیاں شام کو کون کھائے گا کھلائے گا, غربت, بڑھاپا. آج اگر میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو اس کو سبق میں سکھا دیتا اور یہ کر دیتا اور وہ کر دیتا. بابا جی کے پاس گیا, مرشد کے پاس, مرشد کیا دیکھا, انہوں نے کہا آج تو بڑا خطرناک واقعہ دیکھا, یہ واقعہ دیکھا. آج اگر اسم اعظم ہوتا تو اس نے کہا میں نے اسی بابے سے اسم اعظم سیکھا تھا. یاریاں اٹھ والے نال تو دروازے ہی چھوٹے, وال سجن تیرے وعد ہے. یاریاں بھی اونٹ والوں کے ساتھ ہو, دروازے بھی کیا نام ہے, ٹھیک.
ہاں جی ٹھیک بیٹھ جی ہاں یہ دیکھیں دیکھیں آج ایک فیصلہ کریں یہاں بیٹھ کے 6 نمبر حال میں بڑی برکتیں ہیں اس حال میں بڑا ذکر ہو اللہ کا نام بڑی برکات ہے ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے ایک کاپی بنانی ہے اور 30 روپے 40 روپے کی کاپی لینی ہے زیادہ موٹی نہیں لینی اور ہر مہینے ایک کاپی تسبیح خانے میں بھیجنی ہے آپ فیصلہ کر لیں پھر علم کے سمندر دیکھیں بے بہا کائنات دیکھیں علم کے سمندر اور بے بہا دنیا دیکھیں اب دیکھیں ان صاحب کو تسبیح خانے سے یہ دعا ملی نا یا علیمو کیوں یہیں سے ملی بہت کچھ ملا یہ ملی نا یہیں سے ملی اور مجھے میرے شیخ سے ملی ہر چیز مجھے شیخ سے نہیں ملی بہت اور جگہوں سے ہی ملی لیکن یہ چیز شیخ سے ملی ابتدائی زندگی مجھے کشف کا بڑا شوق تھا مجھے کشف حاصل ہو جائے دل کی پوچھ لوں بندے کے پتہ چل جائے آنکھیں بند کروں اور کائنات کا پتہ چل جائے زمین کے نیچے خزانوں کا پتہ چل جائے یہ لگ جائے یہ لگ جائے یہ لگ جائے ایک شوق ہوتا ہے زندگی میں تو شیخ نے مجھے یہ دی تھی اور واقعی اس میں کائنات ہے اور بہت ہے تو بات ہماری چلی تھی اصحاب کہف سے خود براہ راست پوچھنے کی تو ہم یہاں آئے تھے بات یوں چلی تھی نا کہ اصحاب کہف سے خود براہ راست پوچھ لیں کہ جی آپ کے یہ نام ہیں اور آپ کے ناموں کی تاثیر کیا ہے طاقت کیا ہے جنات جادو فتنے شیاطین گناہ آصف نظر بد یا بد نظری یہ ساری چیزیں آپ کے نام سے ڈرتی کیوں ہیں ٹہلتی کیوں ہیں اور آپ کے نام سے یہ لرزتی کیوں ہیں پھر وہ خود ہی بتائیں گے بات ہماری یہاں سے چلی تھی تو ساتھ ساتھ ہم نے اس دعا کے فائدے بھی حاصل کرنے شروع کر دی اچھا اس دعا کا اور کسی کو فائدہ ملا ہو جی مریض آئے تو پتہ چل جاتا ہے اس کو روحانی مسئلہ یا جسمانی آپ حضرات میں اکثر پوچھتے ہیں کوئی ایسا استخارہ بتائیں کہ اس کو روحانی مسئلہ ہے یا جسمانی اس دعا کو جو بندہ وجدان سے پڑھے گا تو پتہ چل جاتا ہے کہ روحانی مسئلہ ہے یا جسمانی کہتے ہیں میرا گاؤں میں چھوٹا سا کلینک ہے مریضوں کو دیکھتا ہوں دوائی دارو دیتا ہوں مریض کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیا بیماری ہے کہتے جا کے ٹیسٹ کرائے ٹیسٹ کرانے کے بعد کہنے لگے جو آپ نے بتایا تھا وہی ہے یہ اللہ کے نام کی طاقت دیکھیں جی کہتے ہیں اللہ والے کہ مجھے ایک بزرگ نے بتایا تھا اس میں ایک لفظ کا اضافہ تھا یا علیم علمنی یا خبیر و اخبرنی یا رشید و ارشدنی یہی کہتے میں اس کے پڑھنے سے بیٹھے بیٹھے ہی دیکھ لیتا تھا سب مراقبے میں ساری کائنات سب کچھ سب احوال جی کہتے میں نے یہ پڑھا تو ایک بزرگ خواب میں ملے انہوں نے کہا امامہ پگڑی باندھا کرو بہت عزت ملے گی کہتے جب بھی میں پگڑی باندھتا ہوں لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں اچھا چلو کوئی ایسا بیٹھا ہے جس نے مجھے چیک کرنے کے لیے پڑھا ہو کوئی عمل کیا ہو تھرمامیٹر کوئی نہیں بیٹھا نا کوئی ہیں پرکھنے والے ہوتے ہیں دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں ہے کوئی نہیں بتا رہا کوئی بندہ بتا نہیں رہا دیکھو وعدہ ہوا تھا کہ آج ہر چیز دل کی بتانی ہے دیکھیں ہمارا وعدہ ہوا تھا تو وعدہ خلافی نہ کرے ہاں ٹھیک جی
وہ تو کئیوں کو ہوتا ہے, کئیوں نو روز ہوندے نے. وہ تو ہوا کوئی اس بندے کے چال چلن حال احوال, ایک نمبری دو نمبری, ایمانداری دکانداری. کھڑے ہو جائے. 2013 میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے دعا رسالے میں پڑھی تھی, تو اس دعا کی نے رہنمائی کی اور میں تسبیح خانے میں آیا اور حضرت لاہوری مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ کے مزار پہ یہ دعا پڑھی. تو پھر اس کا کیا ہوا؟ آپ نے پوری بات میں دعا پڑھی اور اس کے بعد میں نے کہا کہ میں جانا ہے اس کی طرف, مجھے پتہ بھی نہیں تھا, تو وہ پتے کے اوپر میں یہ اس کے اوپر جانا ہے. اس کے بعد یہ آج تک میرا یہ معمول ہے جب بھی لاہور آتا ہوں اس کے کھانے میں حاضری سے پہلے وہاں مزار سے ہو کر یہاں آتا ہوں, بس حضرت کو مجھے یہاں تک پہنچا. تو کہتے ہیں حضرت لاہوری کے ہاں جاتا ہوں تو حضرت نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا, اس سے پہلے کوئی پتہ نہیں تھا. اور اس زمن میں کسی کی کیفیت کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کسی سے ملتے نہیں ہیں, میں نے پڑھا تو آپ خود مجھے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. بالکل ٹھیک ہوگا. کہنے لگے میں نے خواب میں یہ دیکھا, یہ آخری بات ہوگی, ہم اصل کی طرف آتے ہیں. جی خواب میں یہ دیکھا, کہنے لگے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے احباب صفیں بنا رہے ہیں اور آپ اس کی امامت کرا رہے ہیں. اچھا چلو, ہمارے مولانا علی اصغر عباسی صاحب بادشاہی مسجد کے خطیب حافظ اللہ کے دوست ہیں, ان کے بیٹے امریکہ میں رہتے ہیں, جو کیا نام ہے ان کا, وہ جو امریکہ میں رہتے ہیں حافظ, کیا نام ہے, حافظ ضیاء نا, ہاں. وہ کہنے لگے میں نے امریکہ جانا تھا تو یہاں سے عمرہ کرتا ہوں, میں نے کہا میں جاؤں گا. میں نے خواب دیکھا کہ مسجد نبوی شریف ہے اور صفیں درست ہو رہی ہیں, اور ایک طرف میں سر نہیں اٹھا کے آواز آئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور جو صفیں درست کروا رہی ہیں. میں ان طرف دیکھ نہیں سکا پر ایک آواز اور احساس ہوا, اور آگے دیکھا تو آپ امامت کروا رہے تھے. یہ حافظ ضیاء نے بات بتائی. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں اصحاب کہف کی طرف. معلوم ہوا ساری احادیث جو فتنوں کا دفعہ بتا رہی ہیں وہ سورۃ کہف ہے, اور ہمارے اکابر نے, اہل اللہ نے, صلحاء نے اصحاب کہف جو ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اصحاب کہف کے کمالات کیا ہیں اور اصحاب کہف کی برکات کیا ہیں. اب دیکھیں میرے پاس کتاب التعویذات ہے, نواب صدیق حسن صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نافع الخلائق ہے, اس میں بھی اصحاب کہف کا تذکرہ ہے. اور کتاب التعویذ آسان عملیات ہیں مولانا اعجاز خان سنگھاوی کی, اس میں بھی اصحاب کہف کا مجمع البحرین ہے, یہ عملیات کی کتاب, اس میں بھی اصحاب کہف کا تذکرہ ہے. اور حل المشکلات ہے کتاب, اس میں بھی اصحاب کہف کا تذکرہ, اور یہ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا نقش ہے جس میں اصحاب کہف انہوں نے لکھے ہیں. یہ میرے سامنے کتاب ہے. بیاض اولیاء ہے, ادارہ اسلامیات کی چھپی ہوئی, اس میں بھی اصحاب کہف کا تذکرہ, ان کی برکات کے انسان مال سے غرق ہونے, آگ میں جلنے, لوٹ مار اور چوری سے حفاظت. اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے, امام نیشا پوری نے فرمایا کہ ان اسماء اصحاب کہف بہت سے کاموں میں سریع الاثر اور تیر بہدف ہیں. سریع الاثر, تیر بہدف, یعنی ایسی جگہ تیر مارے کہ اس کا نشانے پہ لگے. تو اس میں انہوں نے فائدے بتائے, کسی جگہ آگ لگ جائے, ایک کپڑے پر اسماء حسنہ, ایک کپڑے پر اسماء اصحاب کہف لکھ کر آگ کے بیچ میں ڈال دیں یا کسی کاغذ پر لکھ کر, تو آگ بجھ جاتی ہے. بچہ بہت روتا ہو تو یہ اسماء لکھ کر بچے کے سرانے گہوارے میں رکھ دیں, رونا ٹھیک ہو جائے گا.
باغ اور کھیتی کی حفاظت کے لیے کاغذ پر لکھ کر کسی لمبے بانس میں باندھ کر لٹکا دیں، باغ کھیتی کی حفاظت رہے گی۔ درد سر، پرانا بخار، بادشاہ یا ظالم حاکم کے پاس جاتے وقت اپنے دائیں پس طرف باندھ کے یہ چلیں تو اس سے حفاظت رہے گی۔ اس کے فائدے جو انہوں نے بتائے، اور اس کے پاس اس نقش کو پاس رکھیں، عمرہ کے پاس جائیں، عزت پائیں۔ درد سر والے باندھیں تو فائدہ ہو۔ آگ لگی ہو تو کسی مٹی کے ڈھیلے میں باندھ کر آگ میں ڈال دیں، سفید کپڑے میں یا کاغذ میں، آگ بجھ جائے گی۔ سامان میں رکھیں، آگ نہ لگے گی، سامان چوری نہیں ہوگا۔ کشتی میں جائیں، حفاظت ہوگی۔ جنگ میں مظفر ہوگا، فتح پائے گا۔ کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو، لکھ کر موم جامع کر کے عورت کے زیر ناف باندھے اور شوہر سے قربت کرے، فرزند نرینہ پیدا ہوگا۔ چوہوں سے کھیت کی حفاظت، گھر سے حفاظت ہوگی۔ کیڑوں مکوڑوں سے، چھپکلیوں، سانپوں سے حفاظت۔ ان اسماء اصحاب کہف کو لکھ کر کھیت کے چاروں کونوں میں برتن میں رکھ کر زمین میں گاڑ دیں۔ اگر مٹی کے کورے برتن میں لکھ کر تلے میں رکھ دیں تو کیڑے نہ پڑیں گے، اور کھیت پہ اگر کوزے میں رکھ کے چاروں کونوں میں زمین میں گاڑ دیں یہ تعویذ تو حفاظت ہوگی۔ اور برائے تسخیر حکام صبح صادق سے پہلے پڑھے تو اس سے جو ہے تسخیر حکام ہوگی، اس کی برکت ہوگی۔ جس گھر میں شیاطین جنات پھینکتے ہوں اس کے لیے اصحاب کہف کا نام باوضو لکھ کر گھر کے چاروں دیواروں پر لگا دیں۔ شیاطین، جنات، جادو کچھ بھی نہیں ہوگا، ان سے حفاظت ہوگی۔ اور اگر ان اصحاب کہف کو دیوار پر، گھر پر لکھے جس میں مصروع ہے سرا، مرگی، تو مرگی کے دورے، جناتی دورے، ہسٹیریا وغیرہ وہ نہیں ہوں گے۔ اور اس کو واحدی نے اپنی تفسیر میں یوں لکھا ہے، اور کہ اس کے باقاعدہ نام لکھے ہیں کہ اس کے حوالے دیے ہیں کہ مسائل اور مشکلات کے لیے بہت صحت مند اور پر اثر چیز ہے، اور بلاؤں اور آفات کے لیے بہت ہی اس کے کمالات، فوائد اور برکات ہیں۔ اصحاب کہف کے نام، اس نے ولادت، ڈیلیوری کی تنگی، آپریشن بتا دیا ہو، پانی کے جہاز یا کشتی وغیرہ میں حفاظت کے لیے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کے ناموں کے فائدے ہم ایک دوسرے کو آپ یاد رکھیں گے، آپ کو پتہ ہے بہت سو کو، پھر ہم پوچھیں گے بھی سے، ایک دوسرے کو فائدے بتائیں گے، بہت زبردست ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، ابو سعید مفتی خادم، میں نے رات کو خواب میں اصحاب کہف کو دیکھا تو میں نے ان سے کہا، اب دیکھیں وہ اصحاب کہف سے براہ راست ملاقات ہو رہی ہے، یہ ہمیں حوالہ مل رہا ہے، تو میں نے آپ کے اسماء تبرک کے طور پر لکھتے ہیں مگر کوئی تاثیر ظہور میں نہیں آتی، آپ کے میں نام لکھتا ہوں کوئی تاثیر نہیں ملتی، کیا وجہ ہے؟ پر میں ہمارا نام گول دائرے کی صورت میں لکھ کر درمیان میں کتمیر لکھا کرو، پھر فائدہ ہوگا۔ ٹھیک، یہ انہوں نے فرمایا، اصحاب کہف نے خود فرمایا۔ اور آگے اس کے فائدے ہیں کہ اگر لکھ کر دیواروں پر چسپاں کر دیں تو مکان کی بھی حفاظت ہوگی، مکین کی، گھر والوں کی حفاظت، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، چوری نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا، ڈاکہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ لکھے جائیں اور اس کے تعویذ پیے جائیں، پلائے جائیں، باندھے جائیں، رکھے جائیں، یا ان ناموں کو پڑھا جائے تو اس کا فائدہ اور لکھا ہے، دو دوستوں میں، بھائیوں میں، عزیزوں میں، بہن بھائیوں میں، میاں بیوی میں، ماں بیٹی میں، اقربا میں، ملازم مالک میں، افسران ماتحت، حتیٰ کہ آپس میں جہاں جہاں نفرتیں، جھگڑے ہیں، محبتیں پیدا ہوں گی۔ اور یہ بے نظیر نقش ہے اور اس کے بہت کمالات ہیں۔ پانی میں ڈال کے یہ پانی اہل خانہ کو پلائیں، باندھیں، پڑھیں، میل جول، محبت، خلوص پیدا ہوگا۔ اور اگر ان اصحاب کہف کے ناموں کو 7 بار پڑھ کر دم کریں کسی میٹھی چیز پر، کھانے پینے کی چیز پر، تو محبت زوجین کے لیے جس گھر میں جھگڑے ہوں، بچوں کے جھگڑے ہوں، گھر والوں کے ہوں، روٹھا ہوئے ہوں، نفرتیں ہوں، اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ اس کو کھلائیں پلائیں۔ اور اگر کوئی نہ ہو تو اس کا تصور کر کے خود کھا پی لیں تو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ قطب عالم حضرت مولانا گنگوئی اصحاب کہف کی بعبارت ذیل جس مکان یا مریضہ کو اس کی دیوار پر لکھ کر چسپاں کر دیے جائیں تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، اور اس کو صرف دیکھا جائے، دیکھنے سے فائدہ ہوتا ہے، پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور کتاب کا حوالہ ہے، اس میں جانوروں کے امراض کے لیے لکھا ہے کہ بہت فائدہ ہوتا ہے۔
کہ جانوروں کے امراض کو پڑھ کے دم کیا جائے، اس کا نقش باندھا جائے، اس کا نقش پلایا جائے، اس کا نقش نگلوایا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور مزید یہی لکھا ہے کہ اصحاب کاف 7 آدمی ایک ان کا پتا، یہ اصحاب دقیانوس بادشاہ جو خدائی دعویٰ کرتا تھا اس کے زمانے میں ایمان بچا کر ایک غار میں داخل ہوئے، ابھی تو خود غار میں ہیں، اور حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ کا آئے گا تو اس وقت یہ غار سے باہر آئیں گے اور حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کریں گے۔ یہ اصحاب بہت جلیل قدر ہستیاں ہیں، ان کے نام کی برکت سے اللہ دعا قبول کرتا ہے، ہر مصیبت اور ہر مشکل اور ہر رنج غم سے نجات دیتا ہے۔ خواص تو ان مبارک ناموں کے ہزاروں ہیں، لیکن فقیر نے اس کے کچھ فائدے آپ کی خدمت میں لکھے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اصحاب کہف کو لکھ کر اپنے پاس سفر حضر میں رکھے گا یا اپنے سامان میں اس کو رکھے گا تو ہر طرح کے خطرہ، چور ڈاکو یا پانی میں ڈوبنا یا آگ میں جلنے سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے اور کسی قسم کا اس کو نقصان نہ ہوگا اور سفر بخیریت ہوگا۔ اگلا فائدہ لکھا ہے، اگلا فائدہ کہ اگر اصحاب کاف کے نام لکھ کر اپنے مکان یا چھپر یا سامان میں رکھے تو ہر طرح کی حفاظت میں رہے گا اور کبھی اس جگہ کو آگ نہ لگے گی۔ بسیار مجرب ہے، یعنی بہت سے زیادہ مجرب ہے، آزموتا ہے۔ اگر کسی جگہ آگ لگی ہو تو اصحاب کاف کو وہاں سفید کپڑے پر لکھ کر آگ میں چند سنگریزے باندھ کر یا کاغذ پر لکھ کر ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے۔ اصحاب کاف لکھ کر لکڑی میں باندھ کر زمین کے چاروں طرف چکر دے کر پھر درمیان کھیت کے گاڑ دیں تو اس کھیت میں کوئی جانور یا چوہا نہ آئے گا اور نہ کسی دوسرے طریقے سے نقصان ہوگا، بفضل تعالی حفاظت ہوگی۔ اگر ان ناموں کو لکھ کر کسی کتاب یا غلے میں رکھیں تو دیمک، کیڑے وغیرہ اور چوروں سے حفاظت رہے گی اور وہاں پانی بھی آ جائے تب بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اگلا لکھا ہے کہ اگر کاغذ پر لکھ کر درد ذہ ڈلیوری عورت کے بائیں ران پر باندھیں تو بچہ فوراً پیدا ہوگا، یا مٹی کے پیالے پر لکھ کر عورت درد ذہ والی دونوں ہاتھ رکھ کر زمین پر زور سے توڑے تو بھی بچہ فوراً پیدا ہو جائے گا۔ اگلا فائدہ ہے کہ اگر مٹی کے پیالے پر لکھ کر جہاں دریا زمین میں ڈھا لگاتا ہو زمین کے اندر دفن کر دیں تو اس جگہ سے دریا ہٹ جائے گا اور پھر کبھی اس جگہ نہیں آئے گا۔ دریا نہ ماندے سدا ہے کمانی، دریاؤں کے رخ بدلتے ہیں اور پھر شہروں کے شہر اٹھا کے لے جاتے ہیں بہت زیادہ۔ میں نے ایک دریا کا دیکھا بکھر کے ساتھ ٹرکوں کے ٹرک جالوں میں باندھ کے ڈال رہے تھے۔ بھائی میرے سامنے تو نہ سوئیں، ابھی بھی نہیں اٹھے، میرے سامنے نہ سوئیں، اوٹ میں جہاں دی شاید سو جائیں، باہر جا کے سو جائیں، میرے سامنے نہ سوئیں۔ ڈرائیور کے ساتھ جو بندہ سوتا ہے نا، ڈرائیور ڈرائیونگ نہیں کر سکتا، کیوں بھائی ایسا ہے؟ بعض ایسے ڈرائیور ہوتے ہیں بڑے سخت مزاج، اور گاڑی ایک طرف کھڑی کر دیتے ہیں، کہتے ہم نہیں سفر کرتے، یہ ہمارے ساتھ سو رہا ہے۔ ڈرائیور کے ساتھ تو نہ سوئیں، باقی دائیں پیچھے بھی شک خون خون خراٹے ہوتے ہیں، ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ نہ سوئیں۔ تو ٹرک جال میں پتھر ڈال کے انہوں نے ڈالے اور دریا نہیں مانا، آخر کار دریا نے قبرستان اٹھانا شروع کر دیا۔ نیچے سے ایسے کاٹتا ہے دریا، نیچے سے، اور اوپر پھر مٹی گرتی ہے، ایسے گرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر لکھ کے تو دریا بھی اپنا رخ بدل دے، اگر لکھ کر تیر یا بندوق میں باندھ دے کبھی نشانہ خالی نہ جائے گا، اور اگر کسی کے مکان میں جن کوئی روح رہتی ہے یا باہر سے پتھر مکان میں آتے ہیں تو ان ناموں کو لکھ کر مکان کے ہر کمرے کے چاروں کونوں میں ایک ایک کاغذ چپکا دے، چند بار پڑھ کر پانی پر دم کر کر مکان کے اندر باہر اوپر نیچے ہر جگہ چھڑک دیں تو ہر قسم کے جن یا جو بھی ارواح اس مکان میں پتھر آنا، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر ان ناموں کو لکھ کر گلے میں باندھے جنگ میں جائیں تو ہر طرف کے صدمے سے بچا رہے، مظفر و منصور یعنی فاتح اور جس کی نصرت کی گئی ہو، مدد کی گئی ہو، واپس لوٹے گا۔
ان ناموں کو لکھ کر ہر قسم کے بخار، درد سر اور درد سینہ، درد کمر، درد پیٹ، حتیٰ کہ ہر بیماری کے لیے مفید ہے۔ ان ناموں کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو ہر کسی کی نظر میں عزت وقار پائیں اور ہر رنج ہر چور سے حفاظت ہو۔ اگر کوئی حاجت مند ہو دوگانا حاجت پڑھ کر اصحاب کہف کے نام 100 بار پڑھے، اول آخر چند بار درود پاک اور ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے تو حاجت پوری ہوگی۔ آگے لکھا ہے خواص ان ناموں کے ہزاروں ہیں، ان ناموں کے فائدے ہزاروں ہیں، لیکن میں نے تھوڑے سے کہتے ہیں میں نے لکھ دیے ہیں۔ اصحاب کہف کے نام، اب آپ بتائیں کس کو اس کے فائدہ، کیا فائدہ پہنچا؟ ہاں جی، کسی کو اصحاب کہف کا فائدہ؟ جی، جانور قابو میں نہ آ رہا ہو، ہم نے قربانی پہ جانور لگیا تھا، 6 کسائی اس کو لگے ہوئے تھے کاٹتے، وہ گرا نہیں۔ کہتے ہیں جانور قربانی کا لیا، 6 کسائی لگے ہوئے تھے اس کو کاٹنے، گرا نہیں، قابو نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اس پہ یہ گول دائرے پہ پڑھنا شروع کیا کہ میں کیا جب تک اتنا کاٹنے لگ گیا ہو جاتا۔ دیکھ لیں جانور وہیں بن گیا۔ کہتے میں نے وہیں انگلی سے اس پہ لکھا، درمیان میں کتمیر لکھا اور جانور قابو میں آ گیا، کاٹنے لگ گیا جب تک وہ ہلا نہیں۔ حتیٰ کہ چھری پھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اور اسی طرح ایک دفعہ میں کلاس سے، وہ میرا کمپیوٹر پیریڈ تھا، میں چھوڑ کے نماز پڑھنے چلا گیا، تو پیچھے سے ٹیچر آئی، وہ مجھے پکڑ کے کہتے ہیں آپ پیریڈ نہیں لے رہے، پرنسپل کے پاس لے گئے۔ ان کی میٹنگ تھی، میں باہر کھڑا، تو میں باہر کھڑے ہو کے ان کو پڑھ کے پوچھا، تھوڑی دیر بعد کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے جاؤ ادھر۔ یعنی کلاس میں میں نہیں گیا، نماز پڑھنے گیا یا جہاں بھی گیا، ٹھیک ہے، میں نے کلاس اٹینڈ نہیں کی، تو ٹیچر پکڑ کے پرنسپل کے پاس لے گئی۔ اب میں باہر کھڑا ہوں تو میں نے پڑھا تو کہا اچھا کوئی بات نہیں، اندر نہ کرنا، ٹھیک۔ اچھا اس ضمن میں آپ کھڑے رہیں، سنتے ہیں آپ سے۔ یہ کہتے ہیں جانور قابو میں آ گیا، اور جس کا نفس کا جانور قابو میں نہ آتا ہو وہ بھی قابو میں آ جاتا ہے۔ ہاں وہ اس سے بڑا خطرناک جانور ہے۔ جس نے اچھے خاصے ولی پہنچے سرکار ابلیس، عزازیل اس کا نام تھا، عزازیل ہو گیا ذلیل، اس کو ہی گمراہ کر دیا جس جانور نے، وہ بڑا خطرناک جانور ہے، اس کا بھی وہ بھی قابو میں آ جاتا ہے۔ جی کہتے ہیں اصحاب کہف کے نام لکھ کر عورت کی بائیں ران میں باندھے جائیں تو چند لمحوں میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ یہ آج میں نے فتنوں کے دور کے لیے اصحاب کہف کے نام کا انتخاب کیا ہے، ہمارا پہلا سبق، اس کے بعد آگے اور بھی ہیں پیکج، یہ پہلا پیکج ہے۔ جی ہاں ایک منٹ، یعنی آپ کے 3 تجربے ہیں کہ ڈیلیوری ایسے سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے۔ اصحاب کہف کے نام لکھ کے بائیں جو ہے ران سے باندھیں، لیکن ایک ہے ڈیلیوری کے فوراً بعد اتار لینا، ورنہ ساری آنتیں باہر آ جائیں گی۔ ہاں اچھا کہنے لگے بہت سے بندے آتے ہیں جنات کے، بارہا کا آزمودہ ہے، بے شمار کا، جنات میں مارے بندے آئے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ 7 بار، اور اصحاب کہف کے نام 7 بار پڑھ کے پھونکا اور جن وہ گیا اور وہ گیا۔ جی ہاں کہتے ہیں پچھلی روحانی کلاس کب ہوئی تھی؟ 2012 میں، 9/12/12 9/13 میں بھی ہوئی، 3 کلاسیں ہوئی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ نا 12/12/12 لکھا، میں نے کہا طارق زندگی میں کبھی نہیں لکھ سکے گا۔ 12واں دن تھا، 12واں مہینہ تھا اور 12واں سال تھا، میں نے کہا طارق بس تو نے آخری دفعہ لکھا ہے، پھر صدی کے بعد 12/12/12 آئے گا،
اور تو کبھی نہیں لکھ سکے گا. مجھے یہ قلم کا لکھا یاد ہے. آپ بیٹھیں بتاتے ہیں. آپ بیٹھیں نا صحیح بھائی, ان کے پاؤں پڑ جاؤ, بیٹھے. میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, عرض کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں ساری باتیں انشاءاللہ. اچھا جی, انہوں نے کہتے ہیں میں نے صرف کہف لکھا دیواروں پہ, اور کاف لکھا, گھر میں پتھر آتے تھے, جنات تھے, سب ختم. میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اصحاب کاف کے نام کا فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو ہدیہ بھی کریں. منہ کھاوے تھے آپ شرماوے, ہدیہ بھی تو کریں, اعمال کا, نفلی اعمال کا ہدیہ کریں. تسبیح درود پاک کی پڑھ کے دیں. پیسے کسی ضرورت مند بے زبان جو سوال نہ کرتا ہو اس کو دیں, کہیں ہدیہ ان کو. کسی کو کھانا کھلائیں, کسی کی ضرورت پوری کریں. اب آ کے درود شریف ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے ان کو ہدیہ کرتے رہیں. عمل تیز ہو جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. کہہ رہے بچہ روتا تھا اور بلا آئی ہے, میں نے لکھا اسی طرح دائرے میں اور اس کو گلے میں ڈالا تو بچہ ٹھیک ہو گیا. جی کہتے ہیں ایک تو میں پڑھنے سے سواری کی حفاظت رہتی ہے, دوسرا سر درد کسی کا ہو تو انگلی سے لکھتا ہوں تو سر درد ختم ہو جاتا ہے. جی کہہ رہے گھر میں افراتفری ہوتی تھی, اچانک ایسے جیسے کوئی چیز آپس میں لڑوا رہی ہے, بھائی بھائی ایک دوسرے کو گالیاں, بڑی پریشانی. چارٹ میں بڑا بڑا موٹا موٹا لکھ کے یہ کہنے لگے گول دائرے میں درمیان میں کتمیر. میں نے سب کو کہا بھائی اس کو دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے صبح اٹھ کے. جب سے یہ دیکھا اور پڑھا گھر میں سکون آ گیا, جھگڑے گالیاں افراتفری جھگڑے ختم ہو گئے. اور یہ کہنے لگے اللہ والے کہ میں نے کئی لوگوں کو یہ بتایا اور کئیوں کو فائدہ ہوا. لکھ کے دیا, کہتے میں لکھ دیتا ہوں گھر میں لگا لے, سکون ہو گیا. جی کہتے ہیں جو لفظ کہف پڑھے گا عامل جتنے بھی آ جائے اس کا عمل سلب نہیں کر سکیں گے. اور کہتے ہیں جو کالے جادوگر کالا جادو کرنے والا وہ کبھی لفظ کہف نہیں پڑھ سکے گا, نہیں پڑھے گا, کیونکہ اس کا پھر کالا جادو ختم ہو جاتا ہے. اور خود جنات نہیں پڑھ سکیں گے. لیکن مجھے ایک جن ملا تھا, میں بتاتا ہوں, میں یہ بتاتا ہوں بعد میں. اور کوئی بات کہنی ہے؟ ہاں کہنے لگے ہمارے علاقے میں آپریشن ہوا, مدرسے کے آئے چھاپا مارا تو میری باکس میں کتابیں ابکری وغیرہ پڑے تھے, تو میں نے اس الماری پہ یہی پڑھ کے ہلکا اس کا کڑا دے دیا, تو اس طرف دیکھا ہی نہیں. اچھا گھر میں تھی, آپ نے وہیں سے بیٹھ کے کڑا دیا. ٹھیک ہے, گمشدہ ہو تو اس کو پڑھو مل جائے. ان کی ڈیوٹی لگا دیں, ان کی ڈیوٹی لگا دیں اصحاب کہف کی, اور ڈیوٹی درخواست کی شکل میں ہو. ادب ادب یاد رکھنا, ادب ہو, بڑے ہیں, قرآن نے ان کا ادب دیا ہے, ادب سے ڈیوٹی لگانا. جی جی کہنے لگے کئی عاملوں کو دیکھا اس وقت نقش کو لکھ کے دیتے ہیں, بخار کے لیے پیسے بھی لیتے ہیں, بخار کو لیے باندھے, کہتے میں بھی دیتا ہوں تو بخار ٹوٹ جاتا ہے. کتنا پرانا بخار.